السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفين الخطائين الهالكين شفيعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مثال له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا بمحمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. معزز علماء اہل سنت، بانیان جلسہ، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، پردہ نشین خواتین اسلام، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، سرکار ابد قرار، احمد مختار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ، الحمد للہ ثم الحمد للہ. آپ کے اس محلہ سالم چوک میں عظیم الشان جلسہ سیرت اولیاء رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے. اور اہلیان محلہ اور اطراف و اکناف سے آنے والوں کی کثیر تعداد اس جلسے میں حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو اپنے جود و کرم سے، اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل عظیم سے مالا مال فرما دے، کیونکہ ایک طرف قوالی کی آواز گونج رہی ہے اور ایک طرف قرآن مجید کی تلاوت، حدیث مبارکہ کی تلاوت اور اللہ اور اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے. یقیناً اللہ کا کرم ہے کہ سننے والوں کی تعداد اللہ اور اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے آئی ہے. تعداد کی کثرت اس نورانی محفل میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو بھی توفیق رفیق عطا فرما دے جو عین جلسہ کے وقت قوالی کی آواز جو اسپیکر کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، ان سے ہماری مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے
کہ اس سلسلے کو بند فرما دیں تو بہت بہتر ہوگا، تاکہ عوام الناس جو یہاں پر بڑی تعداد میں تشریف فرما ہے ان کو بیان سننے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت مبارکہ 11ویں پارے کی، پارہ نمبر 11 اور رکوع بھی 11، 11ویں پارے کے 11ویں رکوع کی یہ آیت ہے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کیا فرما رہا ہے مولا تعالی اس آیت شریفہ میں؟ سماعت کیجیے، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ہوشیار۔ ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے، خبردار، ہوشیار۔ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کسی چیز کا غم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اولیاء کی تعریف میں اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، نہ انہیں کسی چیز کا غم۔ حالانکہ قرآن مجید میں بہت سے احکامات موجود ہیں، جیسے نماز کا حکم ہے تو رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہا الا اقیموا الصلاۃ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تم نماز قائم کرو، ایسا نہیں فرمایا۔ رب تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا الا یا ایھا الذین آمنوا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ حج کا ذکر فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا جو راستہ چلنے کی طاقت رکھے، اس پر حج فرض۔ تو اللہ نے یہ اعلان سنانے سے پہلے یہ نہیں فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تم پر حج فرض کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ رب تبارک و تعالی نے جب اپنے پیارے ولیوں کا ذکر سنانا چاہا، اللہ تعالی اپنے پیارے ولیوں کا ذکر کرنا چاہا تو ذکر کرنے سے پہلے، ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے، اولیاء کا تذکرہ کرنے سے پہلے رب تعالی نے آگاہ فرما دیا، ارشاد فرمایا الا، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یہ اولیاء ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے چہیتے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں۔ ان کو عام انسانوں کی طرح نہ سمجھنا، عام آدمیوں کی طرح نہ سمجھنا، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، ان کی کیفیت نرالی ہے، ان کی شان عظمت والی ہے،
لہذا تم ان کو اپنی طرح نہ سمجھنا. اگر تم اپنی طرح سمجھو گے تو ایمان برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے، ایمان تباہ ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے اولیاء اللہ کا ادب، ان کی تعظیم، ان کا احترام بتانے کے لیے رب تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے سے پہلے سب کو ہوشیار فرما دیا، آگاہ فرما دیا. ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. ایک بہت ہی موٹی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. ماشاءاللہ آپ کے محلے میں جا بجا لائٹ کے کھمبے لگے ہیں. کسی پر مرکیوری بلب ہے، کسی پہ ٹیوب لائٹ ہے، کسی پہ بلب ہے. بہرحال کھمبے مختلف گورنمنٹ نے لگوائے، محکمہ برقی نے لگائے، بہرحال لگائے. اور آپ کے محلے میں جہاں پر ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، آپ نے اس ٹرانسفارمر والے کھمبے پر ایک لال رنگ کا بورڈ بھی دیکھا ہوگا جس پہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے ڈینجر، اردو میں لکھا ہوتا ہے خطرہ، ہندی میں لکھا ہوتا ہے ساودھان. اور جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں ان کو سمجھانے کے لیے دو ہڈی انسان کی اور ایک کھوپڑی اس پر اتار دی جاتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ کھمبا عام کھمبوں کی طرح نہیں ہے. یہ پول دوسرے پول کی طرح نہیں ہے. یہ پول تو وہ ہے جس پہ مرکیوری بلب لگا ہے، اور یہ پول وہ ہے جس پہ ٹرانسفارمر لگا ہے. ٹرانسفارمر کیا ہے؟ بجلی کی طاقتوں کا خزانہ ہے. وہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے، کرنٹ سپلائی ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے وہاں سے. ٹرانسفارمر کرنٹ سپلائی کرنے کا آلہ، کرنٹ سپلائی کرنے کا مخزن، کرنٹ سپلائی کرنے کا منبع، وہ بھی کھمبے پر لگا ہوتا ہے. اور اس پر بورڈ ہوتا ہے ڈینجر، خطرہ، ہوشیار. یہ کھمبے سے رگڑ لو کچھ نہیں ہوگا. یہ کھمبے کو چلتے چلتے پاؤں مار دو، آپ کے پاؤں کو تکلیف ہوگی لیکن کھمبے کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کھمبے کو جا کے ٹیک لگا لو، ہاتھ لگا لو، پیر لگا لو، کچھ نہیں ہوگا. اس پہ چڑھ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. لیکن ٹرانسفارمر جس کھمبے پر لگا ہے اس کھمبے کے ساتھ بھی تم ویسی حرکت کرو گے، جا کر وہاں پاؤں لگاؤ گے، ہاتھ لگاؤ گے، کبھی چڑھ جاؤ گے، کبھی لپٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے، تو وہ کھمبا تمہیں چھوڑے گا نہیں، بلکہ وہ ہڈی اور کھوپڑی کا جو نشان ہے وہ حالت ہو جائے گی. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اسی لیے حکومت نے آگاہ کرنے کے لیے بورڈ لگا دیا، الا، ہوشیار، خبردار. عام کھمبوں کی طرح نہ سمجھنا اس کو، اس کا معاملہ کچھ الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے. اگر اس کھمبے سے ٹکراؤ گے نا تو جان چلی جائے گی، جان چلی جائے گی. تو اب اس مثال کو سمجھنے کے بعد آؤ عام انسانوں کی طرف. عام انسانوں کا مقام اور ہے، عام انسانوں کی بات اور ہے. لیکن اللہ والے جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، جن کو اپنا محبوب بنا لیا، اپنا مقرب بنا لیا، اب اللہ تعالیٰ کا جو بندہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے کرم سے قریب فرما لیتا ہے اور اس کو اپنی ذات و صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتیں، قوتیں، اس کی صفات کا جلوہ اس سے ظاہر ہونے لگتا ہے. اب عام انسانوں کی طرح نہ سمجھنا، عام بندوں کی طرح نہ سمجھنا. ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا ذکر کرنا چاہا تو اللہ فرما کر ہوشیار کر دیا کہ تم اولیاء اللہ سے ٹکراؤ گے تو ایمان چلا جائے گا، اور ٹرانسفارمر والے کھمبے سے ٹکراؤ گے تو جان چلی جائے گی. اس سے ٹکراؤ گے تو جان جائے گی، اولیاء اللہ سے ٹکراؤ گے تو ایمان چلا جائے گا. اسی لیے رب تعالیٰ نے ولیوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا.
لیکن یہ عقل کے اندھے، جو عقل کے اندھے ہیں اور دل کے بھی اندھے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کی شان سمجھ میں نہیں آتی، نہ خدا کو سمجھے نہ رسول کو سمجھے۔ جب خدا اور رسولی کو یہ سمجھ نہیں پائے تو یہ اولیاء اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ میری مراد بدعقیدہ جماعتوں سے ہے، انہوں نے نہ خدا کو سمجھا نہ رسول کو، نہیں سمجھے، یہ لوگ بھٹک رہے ہیں گلی گلی، کوچا کوچا، در بدر، آج تک ان کو ٹھکانہ نہیں ملا، آج تک ان کو اپنا مسکن نہیں ملا، گھوم رہے ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، نہ خدا کو سمجھے نہ رسول کو۔ اللہ تعالی کے بارے میں کہا اللہ تعالی بہت بڑا مکار ہے، اللہ تعالیٰ کو مکار کہا ان خبیثوں نے، اور آیت پیش کی قرآن کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آیت قرآن کی ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، یہی بدعقیدہ جماعت والوں نے، کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ ان کافروں سے بڑھ کر مکر کرنے والا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کافروں سے بڑھ کر اللہ مکر کرنے والا۔ ہم اس کو اردو زبان میں زیادہ مکر کرنے والے کو مکار بولتے ہیں، ارے بڑا مکار آدمی ہے بھائی، چال باز آدمی ہے، دھوکے باز فراڈی آدمی ہے۔ تو اللہ تعالی کے لیے وہ لفظ انہوں نے استعمال کیا جو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مکاری کرتا ہے، کیوں کرے گا مکاری؟ وہ کیا ضرورت ہے اسے مکاری کرنے کی؟ یہ تم نے اللہ کی ذات پر سراسر تہمت باندھا، اللہ کی عظمت و شان کو تم نے مجروح کی کرنا چاہا، جبکہ اللہ کی ذات پاک و صاف ہے، منزہ اور مبرہ ہے مولا تعالی۔ عزیزان محترم، پھر اس آیت کا صحیح ترجمہ کیا ہے یہ بھی سن لو۔ یہ تو ان کا ترجمہ تھا بدعقیدوں کا کہ کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ کافروں سے بڑھ کر مکر کرنے والا ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ اب یہ اہل سنت و جماعت کا ترجمہ سنو، اہل سنت و جماعت کا ترجمہ سنو، حق کا ترجمہ سنو، حقانیت کا ترجمہ سنو، صداقت کا ترجمہ سنو، ایمان افروز ترجمہ سنو، اور کنز الایمان سنو۔ الحمدللہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس آیت شریفہ کا ترجمہ یوں لکھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافروں نے فریب دینا چاہا، کافروں نے فریب دینا چاہا، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ مکر نہیں کرتا ہے، تدبیر فرماتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر کے آگے ہر مکار کا مکر فیل ہے، ہر مکار کا مکر ناکام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی ذات پاک و صاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ذہن ادھر حاضر رکھیے کیونکہ بہت اہم گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے خدا کو ہی نہیں سمجھا، ایک جگہ لکھا اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا، اور ایک جگہ لکھا اللہ تعالیٰ ابھی نہیں جانتا ہے، ابھی جانتا ہی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان بےہودوں سے، اللہ کے نہ جاننے کو تم کیسے جان گئے؟ ارے بھائی میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں جانتا ہوں آپ کو کیا معلوم؟ اور آپ کیا جانتے اور کیا نہیں جانتے مجھے کیا معلوم؟
جب تک میں آپ کا امتحان نہ لے لوں مجھے کیسے پتا چلے گا آپ کیا جانتے ہو کیا نہیں جانتے ہیں؟ اور جب تک آپ میرا امتحان نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں جانتا ہوں۔ یہ اللہ کے متعلق کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں جانا ابھی مجاہدین کو، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اور اللہ ابھی مجاہدین کو جانا ہی نہیں۔ اللہ نہ جانا تم کیسے جان گئے؟ اللہ کے نہ جاننے کو تم کیسے جانے؟ اللہ علمان والحفیظ، یہ اپنا علم تو ثابت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کر رہے ہیں۔ سنو امام اہل سنت کا ترجمہ کیا فرمایا، یہ تو ان بدعقیدوں کا ترجمہ تھا جنہوں نے اللہ کے بارے میں لکھا کہ اللہ ابھی جانا ہی نہیں، اللہ ابھی جانا ہی نہیں۔ کس کو نہیں جانا؟ مجاہدین کو نہیں جانا۔ مجاہدین کو نہیں جانتا اللہ؟ بولو جی نہیں جانتا۔ میں حیدرآباد میں بول رہا ہوں یا کسی دیہات میں بول رہا ہوں؟ شہر حیدرآباد کے مرکزی مقام کہ مرکزی محلے میں بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ حیدرآباد کی عوام تو ماشاءاللہ کافی اردو داں عوام ہے، اور یہاں کی عوام علمی اعتبار سے بھی ایک اب درجہ اور مقام رکھتی ہے اپنا۔ تو میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے نا۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نہیں جانتا ہو، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کو اللہ نہ جانے۔ جب اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا وہ علام الغیوب ہے، ہر غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے، تو پھر ان وہابیوں نے کس بنیاد پر یہ ترجمہ لکھ مارا قرآن کے اندر وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اور اللہ نے ابھی مجاہدین کو جانا نہیں لکھا۔ اللَّمَانُ وَالْحَفِيظ، کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے اللہ پر انہوں نے، اللہ کے علم کی نفی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توہین کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ تو یہ رسول کی بارگاہ کے گستاخ تو بعد میں ہے، لیکن پہلے اللہ کی بارگاہ کے گستاخ ہے۔ رسول کی بارگاہ میں بعد میں گستاخی کی ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کی ہے۔ نہ ان کا ایمان خدا پر صحیح ہے، نہ خدا کے رسول پر صحیح ہے، نہ اللہ والوں کے متعلق ان کا عقیدہ ہے۔ ان کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ سب دکھاوا، اونچے پیجامے، ٹانگا کھول کے نماز پڑھنا، چیر رہے اتنا چیر رہے ٹانگوں کو، اتنا چیر رہے ہم کو تکلیف معلوم ہو رہی، بیچارہ اتنی تکلیف سے کیوں پڑھ رہا نماز؟ دور سے دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا گیٹ وے آف انڈیا کا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ ارے وہ طریقہ جو عورتوں کے لیے بتایا میرے آقا نے، سینے پر ہاتھ باندھو، عورتوں کے لیے حکم ہے تاکہ سینے کی بھی حفاظت ہو جائے نماز کی حالت میں، عورتوں کو حکم دیا گیا ہے۔ تو مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، یا دل پر ہاتھ باندھنے کا ہے، یا پھر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا۔ تین طریقے ہیں میرے آقا کے، ہے نا۔ سرکار نے ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھے، یہ بھی سنت۔ حضور نے دل کے اوپر ہاتھ باندھے ہیں، یہ بھی سنت۔ حضور نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے ہیں، یہ بھی سنت۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کی وہ سنت کو لیا جو حضور نے ہاتھ نیچے ناف کے نیچے باندھے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ کیونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ ناف کے نیچے ہے، انسان کا نفس جو ہے ناف کے نیچے ہے۔ یہاں ہاتھ باندھنے میں حکمت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو دل پر باندھا، حضور کے اس طریقے کو اپنایا، حضور کی اس سنت کو اپنایا، دل کو دل پر ہاتھ باندھا۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ اپنے دل کو قابو میں رکھو، اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ تو امام شافعی کا طریقہ بھی صحیح، امام اعظم علیہ رحمۃ کا طریقہ بھی صحیح، اور امام حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ ہے، یا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ طریقہ کس کا ہے؟ سینے پر گردن کے نیچے ہاتھ باندھنے کا طریقہ، یہ تو عورتوں کے لیے حضور نے بتایا کہ عورتیں اپنے سینے پر ہاتھ باندھے رکھیں تاکہ سینے کا ابھراؤ جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اور دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر بیٹھنا قاعدے میں یہ بھی عورتوں کے لیے بتایا گیا، مردوں کے لیے نہیں۔ مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ بایاں پاؤں نیچے اپنے سرین کے نیچے بچھائے اور اپنا سیدھا پاؤں انگلیوں کے بل کھڑا کرے، اس طرح بیٹھے جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہے نا مقلد جو ہو جائے جس طرح بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے بیٹھنے کا۔ اور دونوں پاؤں ایک سائڈ نکال کر بیٹھنا یہ عورتوں کے لیے حکم ہے۔ تو جو طریقہ رسول نے عورتوں کے لیے بتایا تھا، یہ اہل حدیث اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں۔
میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم پر میری حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، میری حدیث پر عمل کرنا ضروری یہ نہیں فرمایا آقا نے، بلکہ سرکار نے یہ فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرنا تم پر ضروری ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بہما، تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی لازم، ان دونوں سنتوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو، جب تک یہ دونوں سنتوں پر تم عمل پیرا رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکو گے نہیں، بہکو گے نہیں، گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو آج یہ حدیث حدیث کہہ کر چلا رہے ہیں، جبکہ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم سب حدیثوں پر عمل کر سکتے ہو؟ کیا حدیثوں پر عمل کرنے کا تمہارا دعویٰ صحیح ہے؟ میرے سرکار نے ایک ہی وقت میں 4 سے زائد ازواج مطہرات اپنے نکاح میں رکھے ہیں، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ 11 ازواج مطہرات ہیں ہمارے آقا کی، ہم ایمان والوں کی مقدس مائیں 11 ہیں، سرکار کی ازواج مطہرات 11 ہیں، اللہ اور حضور نے 4 سے زائد اپنے نکاح میں بیویوں کو رکھا، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اب یہ ذکر حدیث میں موجود ہے، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب حدیث میں 11 بیویوں کے رکھنے کا ذکر ہے لہذا میں بھی 11 رکھوں گا، رکھ سکتا؟ 4 کی اجازت ہے، وقت واحد میں 4 نکاح کر سکتا بشرطے کہ انصاف کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا تھا، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اب قیامت تک کوئی حاجی اونٹ پر بیٹھ کر سوار ہو کر یا کسی اور جانور پر سوار ہو کر وہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ اونٹنی پر بیٹھنے کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ کیا اہل حدیث لوگ جو حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں کہ وہ بھی اونٹنی پر سوار ہو کے کعبے کا طواف کر لے؟ نہیں دکھا سکتے، نہیں کر سکتے ایسا، تمہارے لیے پرمیشن نہیں ہے، یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو حضور کے لیے خصوصی، ہم آپ کے لیے نہیں، ہمارے آپ کے لیے نہیں۔ اچھا اور ایک چیز بتا دوں آپ کو، اذان دینا کیا ہے بولو؟ نماز میں اذان ہوتی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز تو سنتے نا؟ یہ اذان کیا ہے؟ سنت، نماز کے لیے ضروری، ہر نماز کے لیے اذان کہنا۔ لیکن کوئی حدیث میں یہ دکھا دے مجھے کہ سرکار نے کبھی اذان کہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی میں اذان نہیں فرمائی، آپ نے صحابہ دیے ہیں اذان، لیکن سرکار کبھی اذان نہیں فرمائے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اب حضور اذان نہیں دیے، میں بھی نہیں تھا، ان کا کر گیا تو کوئی، جیسا کہ آج کل بول رہے نا حضور فاتحہ پڑھے کیا، حضور سلام پڑھے کیا، میں کہیں کو پڑھوں؟ ارے حضور اذان بھی نہیں دیے، تو بھی اذان مت دے۔ حضور کی برابری کرنے جا رہا ہے، یہ منہ مسور کی دال ذرا اپنے آپ کو دیکھ لے، حضور سے برابری، تم کہاں وہ کہاں، نسبت خاک را بعالم پاک۔ تو اللہ کے متعلق انہوں نے لکھا کہ اللہ نہیں جانا ابھی مجاہدین کو، اور امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ فرمایا، اور اللہ نے ابھی تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا، جانتا ہے لیکن امتحان نہیں لیا، جانتا ہے بھی آزمایا نہیں، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں انہوں نے اللہ کی عظمت و شان کو مجروح کیا ہے۔ جب اللہ کے متعلق ان کا ایسا عقیدہ ہے تو رسول کے متعلق کیسا ہوگا؟
جب اللہ ہی کو کہہ رہے ہیں اللہ نہیں جانا تو رسول کے متعلق تو یہ تو ڈنکے کی چوٹ بولتے ہیں. رسول تو پیٹ پیچھے کی بات نہیں جانتے تھے. دیوار کے پیچھے کیا ہے نبی کو نہیں معلوم تھا. کل کیا ہونے والا نبی کو نہیں معلوم تھا. معاذ اللہ جھوٹے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں عالم الغیب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. غیب کا جاننے والا اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا. الا من ارتضى من الرسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. اس کا کیوں انکار کرتا ہے وہابی بدعقیدہ؟ اور ایک مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجتے. ارے وہ میرے مصطفیٰ ایسے غیب جاننے والے، سبحان اللہ. آؤ ہمارے حیدرآباد کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں. جامع نظامیہ جو حیدرآباد کی سرزمین پر واقع ہے اور بانی جامع نظامیہ حضرت علامہ شاہ فضیلت جنگ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان رات کے 2 بجے ہاتھ میں قندیل اور ایک ہاتھ میں ناشتے دان لے کر جامع نظامیہ کے دروازے پر رات میں تشریف لائے. سنٹری نے کہا حضور آپ اتنی رات کو کہاں؟ دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا. حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالی علیہ اندر تشریف لے گئے. طالب علم سب سو رہے ہیں اپنے اپنے بستروں پر. ایک طالب علم اپنے بستر پر سو تو رہا تھا، چادر اوڑا ہوا تھا، لیکن کروٹ ہوتا ہے. سیدنا حضور فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان اس طالب علم کے قریب جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور اس کو جگاتے ہیں. وہ طالب علم فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. حضرت کو دیکھتا ہے تو حیرت کی انتہا نہیں رہتی. اتنی رات کو حضرت ہاتھ میں قندیل لیے، ایک ہاتھ میں کچھ سامان لیے تشریف لائے ہیں. کہا اٹھو میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، تمہارے لیے روٹی لایا ہوں، اسے بیٹھ کر کھا لو. اللہ اکبر. طالب علم حیران ہے، طالب علم پریشان ہے. اتنی رات کو حضرت کو کیسے معلوم ہو گیا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے؟ حضرت کو کیسے علم ہو گیا کہ مجھے کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، میں بھوک سے بے چین ہو رہا ہوں؟ یہ کیسے حضرت کو علم ہو گیا؟ طالب علم تھا، کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، دسترخوان بچھایا اور اللہ کا ذکر کر کے کھانا کھانا شروع کیا. جب کھانے سے فارغ ہو گیا حضرت انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ رحمت اللہ علیہ جب ناشتے دان لے کر واپس جانے لگے تو فرمایا بیٹے یہ تو بتاؤ آخر تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے سرکار نے مجھے خواب میں تشریف لا کر حکم فرمایا کہ جاؤ انوار اللہ ایک طالب علم بھوک سے بے چین ہو رہا ہے، جا کر اسے کھانا کھلا دو، اسے کھانا کھلا دو. تو انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں کہ بتا بیٹے تو کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے سرکار نے مجھے تجھے کھانا کھلانے کا حکم فرمایا ہے؟ تو کہتا ہے طالب علم حضور میں روزانہ رات میں سونے سے پہلے 100 مرتبہ جب تک اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھ لیتا ہوں اس وقت تک بستر پہ لیٹتا نہیں ہوں. یہ میری عادت ہے کہ روزانہ سرکار کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہوں. تو فضیلت جنگ رحمت اللہ علیہ حضور انوار اللہ شاہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر کہ سرکار ہر اس عاشق کا خیال فرماتے ہیں جو حضور کی محبت اپنے سینے میں رکھ کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے. سرکار اس کا خیال فرماتے ہیں. حیدرآباد کہاں، مدینہ کہاں، حیدرآباد میں جامع نظامیہ کہاں، مدینہ کہاں، وہ طالب علم کہاں، سرکار مدینہ کہاں. لیکن سرکار کو اپنے امت کے ہر ہر پل کی خبر ہے، ہر ہر حال کی خبر ہے. لہذا تم نبی کو بے خبر نہ جانو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کے خزانے عطا فرمایا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آج اس عشق رسول کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس محبت رسول کو اپنے سینے میں جگانے کی ضرورت ہے۔ یقین جانو مسلمانوں، نہ ہمارے آقا ہم سے بے خبر ہے، نہ غوث و خواجہ ہم سے بے خبر ہے، وہ سب ہمارے حال سے باخبر ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو ہم پر نگہبان بنایا ہے، اللہ نے ہم پر ان کو نگہبان بنایا ہے اور ہمارا حامی و ناصر بنایا ہے۔ ان کی حمایت سے ہم زندہ ہیں، ان کی نصرت سے ہم کھاتے پیتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ملک شام میں، سیریا میں ہمیشہ 40 اولیاء اللہ رہیں گے، 40 ابدال رہیں گے، جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ بارش نازل فرمائے گا، جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دفع فرمائے گا، جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ملک شام کے رہنے والوں کو ہمیشہ دشمنوں پر غلبہ اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ سرکار مدینہ کا ارشاد عالی شان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ 40 ابدال ہمیشہ ملک شام میں رہیں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے بارش بھی ہوگی، مصیبتیں ٹلیں گی اور دشمن پر کامیابی بھی ہوگی۔ تو اے ایمان والو، یہ تو ملک شام کی بات تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ساری کائنات میں اولیاء اللہ کو مقرر فرما دیا ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین پر یوسفین شریفین بھی ہے، بابا شرف الدین بھی ہے، جہانگیر پیرا بھی ہے، فضیلت جنگ علیہ رحمہ بھی ہے، اولیاء اللہ بھی ہیں، یہ سارے حیدرآباد کی سرزمین پر پھیلے ہوئے اولیاء اللہ ہماری نگہبانی فرما رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں خیر فرما رہے ہیں۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے مصیبتیں ٹل رہی ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے بلیاں دفع ہو رہی ہیں، لہذا ہم کو اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے دامن سے کبھی بے تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا پیار ہمیشہ دل میں رکھو، ان کا نام لیتے رہو، ان کی تعلیمات کو یاد کرتے رہو، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، ان کا ذکر خیر کرتے رہو، ان کا نام ادب احترام سے لیتے رہو، ان کی تعلیمات کو پھیلاتے رہو، انشاءاللہ تم فائدے میں رہو گے، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، قبر کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھو ایمان والو، کوئی اولیاء اللہ، کوئی اللہ کا ولی بے نمازی نہیں گزرا ہے، کوئی اللہ کا ولی بے روزہ دار نہیں گزرا ہے، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو معاذ اللہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو، شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہو۔ آج کل بہت سے ایسے لوگ نکلے ہیں، بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بھولے بھالے مسلمانوں کو چکر دے رہے ہیں، بڑے بڑے موٹے من کے گلے میں ڈال کر، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہن کر، لمبے لمبے بال رکھ کر، ہاتھ میں سوٹا پکڑ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور بلند آواز سے دعوے بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور اللہ کے احکامات کا احترام نہیں کرتے، شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ عورتوں کے سامنے عورتوں کو بے پردہ ہونے کا حکم دیتے ہیں، اپنے سامنے بٹھواتے ہیں، اور بعض تو معاذ اللہ ان عورتوں سے اپنی خدمت بھی لیتے ہیں۔ کتنی معیوب بات ہے، شریعت کا مذاق اڑانے والے، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے یہ پیر نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کا شیطان ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو، پانی پر پیدل چل رہا ہو، لیکن سنت کی خلاف ورزی کرتا ہو تو سمجھ لو وہ ولی نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔ ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، ہوا میں تو پرندہ بھی اڑتا ہے، کیا ولی مانیں گے اس کو؟ ہوا میں تو مچھر مکھی بھی اڑتا ہے، کیا اسے بھی ولی مانیں گے آپ؟ نہیں نا۔ پانی پر مچھلی چلتی ہے اور بھی پرندے تیرتے ہیں، بطخ بھی چلتی ہے پانی پر، تو کیا اللہ کا ولی مانیں گے اس کو آپ؟ نہیں، اللہ کے ولی کی شان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ کیسا خوف ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کسی وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی، کسی وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتے، کوئی ادا ان کی سنت مصطفیٰ کے خلاف نہیں ہوتی، یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ پیرانے پیر غوث اعظم
دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ سے 29 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی آپ اپنی ماں کی گود میں جلوہ فرما ہوئے اور رمضان کا مہینہ دوسرے دن سے شروع ہو گیا تو پیروں کے پیر نے اپنی ماں کی گود میں رہ کر روزہ رکھنا شروع کر دیا. یہ ہے احترام شریعت, یہ ہے پابندی اسلام, یہ ہے اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ. اے ایمان والو, جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی شریعت کی اتنی پاس و لحاظ فرما رہے ہیں, اتنا احترام فرما رہے ہیں, تو غور کیجئے تو اللہ کے ولی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش سنبھالے ہوں گے, جب بڑے ہوئے ہوں گے تو ان کے تقوی کا کیا عالم ہوا ہوگا, ان کی پرہیزگاری کا کیا عالم ہوا ہوگا. اللہ اکبر. ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا, ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ کئی دن کے بھوکے رہے, کئی دن کے فاقے رہے, بھوک اور پیاس برداشت فرماتے رہے, لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, کسی سے بھیک نہیں مانگی, کسی سے خیرات نہیں مانگی, کسی سے ادھار بھی نہیں مانگا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا محبوب ولی طالب علمی کے زمانے میں جبکہ بغداد کے مدرسے نظامیہ میں علم حاصل کرنے کے لیے پیرانے پوری تشریف لے گئے تھے, تو آپ بھوک اور پیاس کے عالم میں گزر رہے ہیں اور خشک قحط سالی ہے. ایسے عالم میں کھانے کو کوئی کھانا نہیں مل رہا ہے, پینے کو پانی نہیں مل رہا ہے, تو آپ اس وقت دیکھا کہ جنگل کے لوگ پتے توڑ کے لا کے کھا رہے تھے, تو آپ بھی اس خیال سے تشریف لے گئے جنگل میں کہ میں بھی کچھ جنگل کے پتے توڑ کر کھا لوں گا, اپنی بھوک کو مٹا لوں گا. لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو 70 اولیاء اللہ کو پہلے ہی سے وہاں موجود پاتے ہیں جو جنگل کے پتے چن کر کھا رہے تھے. تو آپ کو شرم آئی, آپ کو حیا آئی, اگر میں ان 70 کے درمیان میں بھی شامل ہو جاؤں گا تو میں اگر پتے توڑ کر کھانے لگوں گا تو ان کی غذا میں کچھ کمی ہو جائے گی, ان کو پتے نہیں ملیں گے کھانے کے لیے. میں بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں, ان کا حق چھیننا پسند نہیں کرتا. یہ سمجھ کر آپ واپس تشریف لاتے ہیں اور بغداد کی ایک مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے, بازار سے گوشت اور روٹی خرید کے لاتا ہے, وہ بیٹھ کر کھانے لگتا ہے. پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ میرا بھوک سے ایسا عالم تھا, وہ نوجوان جب روٹی کا لقمہ اٹھا کر کھانا چاہتا تھا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا تھا, بھوک کی وجہ سے میرا منہ خود بخود کھل جاتا تھا. پھر میں اپنے نفس کو ملامت کرتا تھا کہ صبر کر, اتنا بے صبرا کیوں ہوا جا رہا ہے, تو میرا نفس پھر مطمئن ہو جاتا. یہاں تک کہ وہ نوجوان نے مجھ پر نظر ڈالی اور مجھ کو کھانے کے لیے بلایا. ایک بار بلایا, 2 بار بلایا, تیسری بار جب بلایا تو سنت کی تکمیل کرنے کے لیے, کیونکہ سرکار کا فرمان ہے جب تم کو کھانے کے لیے دعوت دے تو تم اس کی دعوت قبول کرو. تو سرکار مدینہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں اس نوجوان کی دعوت پر لبیک کہا. تیسری مرتبہ کہنے پر میں آگے بڑھا اور جا کر جب اس کے ساتھ بیٹھا, کھانے کے لیے روٹی کا لقمہ توڑ کر میں کھانا چاہا تو اس نوجوان نے کہا, آنے والے مسافر نے کہا کہ میں 3 دن سے بہت پریشان ہوں, بغداد میں مسافر ہوں, کئی دن سے پریشان پھر رہا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا عبد القادر نام کے نوجوان کو میں تلاش کر رہا ہوں, 3 دن سے ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے, کیونکہ جب میں جیلان سے چلا تھا تو ان کی امی جان نے 8 درہم میرے حوالے کیے تھے اور فرمایا تھا کہ جاؤ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں علم سیکھ رہا ہے, یہ 8 درہم لے جا کر میری امانت پہنچا دینا. میں ان کو کئی دن سے تلاش کر رہا ہوں لیکن عبد القادر کا پتہ نہیں چل رہا ہے. اے نوجوان, اگر تم جانتے ہو تو بتا دو خدا را, عبد القادر کہاں رہتے ہیں؟ تو پیرانے پیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے, نوجوان جس سے تو گفتگو کر رہا ہے وہی عبد القادر ہے, وہی عبد القادر ہے. تو نوجوان چیخ مارا, کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے, یہ روٹی یہ گوشت جو بازار سے خرید کے لایا ہوں, جو میں کھا رہا ہوں, یہ میرا نہیں ہے بلکہ آپ کے پیسوں کا ہے, آپ کے پیسوں کا ہے. کیونکہ میرے پیسے جب ختم ہو گئے ڈھونڈتے تو پھر آپ کی امانت میں سے میں نے خیانت کی ہے, آپ کے پیسوں سے میں نے روٹی خریدی ہے. حضور یہ روٹی اور گوشت میرا نہیں ہے بلکہ اس کے مالک آپ ہیں. پیرانے پیر نے فرمایا تو پریشان مت ہو, کھا اللہ کا ذکر کر کے روٹی. چنانچہ اس نوجوان نے جو پیسے بچے تھے وہ پیسے آپ کو لوٹائے. تو آپ سیدھے بازار جاتے ہیں, نان بائی کی دکان پہ پہنچتے ہیں, روٹی خریدتے ہیں, کچھ حلوہ خریدتے ہیں اور وہ جنگل میں جاتے ہیں جہاں 70 اولیاء اللہ پتے پالے چن کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے. آپ ان اولیاء کے پاس جا کر روٹی کھلاتے ہیں, اللہ اکبر, اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے ہیں. یہ ہے پیرانے پیر کی شان, یہ ہے تقویٰ پرہیزگاری کا عالم کہ اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں, دوسروں کی فکر ہے, اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں. یہ اثار و قناعت کا عالم ہے, یہ اثار و قربانی کا عالم ہے. تو اے ایمان والو, آج اولیاء اللہ کی ان تعلیمات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھو, میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ
مجھے رین بازار چمن کے جلسے میں بھی حاضر ہونا ہے، اور حضرت علامہ مولانا نعمت اللہ شاہ صاحب قادری جو حضرت علامہ مولانا سید عزیز اللہ قادری صاحب کے برادر گرامی ہے، اور دیگر علماء کرام اور اہلیان محلہ، نوجوانان محلہ کی محبت اور اخلاص کی بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں چلا آیا، اور میں زیادہ دور نہیں رہتا ہوں، یہی ریاست نگر حبیب نگر میں رہتا ہوں، اور ہر جمعہ کو روضۃ الحدیث رین بازار چمن کی مسجد میں خطابت بھی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی آپ کی ہماری، بس آج ایک آخری پیغام آپ کی خدمت میں رکھ کر میں گزرنا چاہتا ہوں، اس کو سن لیجئے دل لگا کر۔ حضور سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور میں نمازی، میرے گھر کے بال بچے نمازی، گھر کی عورت نمازی، بچے نمازی، سب نمازی، لیکن پھر بھی گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ حضور کچھ دعا تعویذ کر دیجئے، کچھ دعا تعویذ کر دیجئے تاکہ گھر میں خیر و برکت ہونے لگے۔ ایسے ہمارے پاس بھی بہت سے کیس ہیں حیدرآباد میں، اکثر مسلمان بھائی ہمارے جو کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں حضرت برکت نہیں ہو رہی ہے، کماتے ہیں، لاتے ہیں، گھر میں پتہ نہیں کدھر چلا جاتا، پتہ نہیں چلتا، کدھر چلا جاتا پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ خیر و برکت کیوں ختم ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر آپ غور کیجئے۔ تو پیرانے پیر کے پاس بھی آ کر وہ شخص وہی کہنے لگا کہ حضور میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی، کیا بات ہے، جبکہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ تو پیرانے پیر نے فرمایا تیرا مکان کہاں ہے؟ کہا فلاں سڑک پر فلاں مقام پر میرا مکان ہے۔ کہا تیرے سامنے سے عام راستہ ہے؟ کہا عام راستہ ہے، لوگ جاتے آتے ہیں۔ تو فرمایا جا اپنے مکان کے دروازے کے آگے ایک پردہ ڈال دے، اپنے مکان کے دروازے کے آگے ایک پردہ ڈال دے۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور مکان کے دروازے کے سامنے ایک موٹا کپڑے کا پردہ لٹکا دیا۔ چند دن گزرے، الحمدللہ حالت تبدیل ہونے لگی، گھر میں خیر و برکت نازل ہونے لگی، اب خوب برکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت خوش ہو گیا یہ آدمی، پیرانے پیر کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر آیا، کہا حضور پردہ لٹکاتے ہی میرے گھر کی حالت بدل گئی، آخر یہ پردے میں کیا کمال ہے؟ پردہ نہ تعویذ ہے، نہ دعا ہے، نہ وظیفہ ہے، پردہ کپڑے کا پردہ لٹکا دیا بس۔ حضور یہ معاملہ کیا ہے پردے میں؟ تو فرمایا کہ تو نمازی تھا، تیرے گھر کے سارے لوگ نمازی تھے، لیکن تیرے گھر کے سامنے سے جو لوگ جاتے آتے تھے، ان جانے آنے والوں میں بے نمازی لوگ جب گزرتے تھے، نماز نہیں پڑھنے والے لوگ جب جاتے تھے، تو نماز نہیں پڑھنے والے تیرے گھر کے دروازے کو دیکھتے ہوئے جاتے تھے، تو بے نمازیوں کے دیکھنے کی وجہ سے تیرے گھر سے خیر و برکت اڑ جاتی تھی۔ اب گھر کے سامنے پردہ لٹکا دیا گیا ہے، اب بے نمازی تیرے دروازے کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس لیے تیرے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس گھر کے دروازے کو بے نمازی آدمی دیکھ کر چلا جائے، صرف گھر میں داخل نہیں ہوا، گھر میں بیٹھا نہیں، گھر میں گیا نہیں، بلکہ دیکھتے ہوئے چلا گیا خالی دروازہ، تو بے نمازی آدمی اتنا منحوس ہوتا ہے، اتنا افلاسی ہوتا ہے کہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے اچھے خاصے گھر کے آدمیوں سے جو ہے خیر و برکت دور ہو جاتی ہے۔ تو غور کرنے کا مقام یہ ہے، جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہوں گے، اب اس گھر کے افلاس کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہمارا پورا سماج نمازی بن جائے، پورا ماحول ہمارا نمازی بن جائے، پورے محلے کے بچے نمازی بن جائیں، اور اللہ کے دربار میں 5 وقت حاضری دیں، کیونکہ پیروں کے پیر، میروں کے میر، ولی روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، آپ نماز باجماعت پابندی سے ادا فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں کچھ لوگ دور کا سفر کر کے آئے اور کرامت دیکھنے کے لیے آئے تھے، جب دیکھا 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے، کئی دن گزر گئے، کرامت نظر نہیں آئی، تو لوگ مایوس ہو کر جانے لگے۔ تو پیرانے پیر نے فرمایا اے مسافرو ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہرو، میرے سوال کا جواب دیتے جاؤ، تم آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ تو کہا حضور آئے تھے اس لیے تاکہ کرامت دیکھیں، اور جا اس لیے رہے ہیں کہ کرامت نظر نہیں آئی، مایوس ہو کر جا رہے ہیں، تو ذرا میرے سوال کا جواب دیتے جاؤ، تم نے یہ کہہ رہے ہو کہ میری کرامت پہ نظر نہیں آئی تم کو، مجھے بتاؤ کہ تم جتنے بھی دن میرے پاس ٹھہرے مہمان بن کر، یہ سارے دنوں میں بھی کوئی ایک نماز میری قضا دیکھی تم نے؟ کوئی نماز قضا دیکھی تم نے؟ کہا نہیں، کوئی نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ان تمام دنوں میں کوئی کام بھی میرا سنت رسول کے خلاف دیکھا، کوئی کام شریعت کے خلاف دیکھا؟ تو کہا ہرگز نہیں، آپ کا ہر کام سنت کے مطابق ہوتا ہے، آپ کی ہر ادا شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟
نماز کی پابندی، شریعت کی پابندی سب سے بڑی کرامت ہے. اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ پیران پیر فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. لہذا ہم پیران پیر کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہم سب کرامت والے بن جائیں. بولو انشاءاللہ ہم سب کرامت والے بن جائیں. ہوا میں اڑنا کرامت نہیں ہے، متقی بن جانا کرامت ہے، پرہیزگار بن جانا کرامت ہے، نمازی بن جانا کرامت ہے، سچے بن جانا کرامت ہے، جوا سٹا شراب سے بچنا یہ کرامت ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا یہ کرامت ہے. لہذا میں تمام نوجوان بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ تمام برائیوں سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے اور سچے پکے مسلمان بن جائیے. دیکھیے کتنی دعائیں ہوئیں. جامع نظامیہ کے اساتذہ، شیوخ، حیدرآباد کے تمام مشائخ اور عوام الناس کی بڑی تعداد سب عیدگاہ میں جمع ہوئی، نماز استسقاء ادا ہوئی، دعائیں ہوئیں. کہاں ہے برسات؟ اللہ تعالیٰ کو آخر ہم پر رحم کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی بارش کیوں نازل نہیں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ تو عزیزو اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بدعقیدگی پھیل رہی ہے. حضور کو گالیاں دینے والے زیادہ ہو گئے، اولیاء اللہ کا مذاق اڑانے والے زیادہ ہو گئے، اس لیے اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے. اور دوسری وجہ بدعمالی، یعنی لوگ آج اتنے مست ہیں، کھا کے پی کے مست ہیں کہ ان کی مستی شادی کے موقع پر دیکھنے میں آتی ہے. جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا کسی دوست کی، کوئی رشتہ دار کی، تو جو جناب والا بینڈ باجا بجاتے ہیں اور جو ناچ کود کرتے ہیں، جو ڈانس کرتے ہیں، ان کی مستی اس وقت دیکھنے میں آتی ہے کہ کتنا مست آدمی ہے، یہ کتنا مستی میں جھوم رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ رہا ہوگا. جب تم باجا بجا رہے ہوں گے نا تو اللہ کا غضب جوش میں آ رہا ہوگا. پھر تم دعا مانگتے ہو اللہ بارش نازل فرما دے. پھر رات میں شادی کی دعوت میں جا کے ناچ کودتے ہو. پھر جو ہے ولیمہ کی دعوت میں پودینے کا ہار لے کر راستے بھر جو ہے دھوم مچاتے جاتے ہو. پھر کہتے ہو یا اللہ پانی برسا دے. اللہ تعالیٰ کہ تمہاری ہر ادا، تمہاری ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. ایک تو بدعقیدگی پھیل رہی ہے، دوسرے بدعمالی پھیل رہی ہے، اس لیے اللہ کا قہر ہم پر ٹوٹ پڑا ہے، قہر ہم پہ نازل ہو رہا ہے. یاد رکھو بدعقیدہ گستاخوں کی تائید کرنا بھی گستاخی ہے. کافر کو کافر نہ کہنا بھی کفر ہے. جو گستاخان رسول کو کافر نہ کہے، نہ کہنے والا بھی کافر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر، حضور کو اپنا جیسا بشر کہنے والا، حضور کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دینے والا کافر ہے. اب جو بھی یہ کہے کافر ہے، چاہے وہ علامہ کہے کافر ہے، چاہے وہ شیخ کہے کافر ہے، چاہے پیر کہے کافر ہے، مفتی کہے کافر ہے، کوئی کہے اپنے وقت کا بڑے سے بڑا علامہ، اگر رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا ہے اور اس کی وہ تائید کر رہا ہے تو تائید کرنے والا بھی شریعت کی روشنی میں کافر ہے. محاسبہ کرو اپنے اعمال کا، اپنے عقائد کا محاسبہ کرو. قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا. ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم کو اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں دکھانا ہوگا، اپنا عقیدہ پیش کرنا ہوگا. لہذا مسلمانوں، آپ سب سے، عوام و خواص سے سب سے میری گزارش ہے، کسی بات کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ خدا را، بلکہ اللہ اور اللہ کی رسول کی مرضی پر مر مٹو. اپنے آپ کو مت منواؤ، اپنے آپ کو مت منواؤ. منوانا ہو تو اللہ کو منواؤ، اللہ کے رسول کو منواؤ، غوث و خواجہ کو منواؤ، اپنے کو مت منواؤ. کیونکہ تم جب اللہ کو منانے والے ہو جاؤ گے، اللہ کو منوانے والے، رسول کو منوانے والے، غوث و خواجہ کو منوانے والے ہو جاؤ گے تو اللہ کا فضل یہ ہوگا، رسول کا کرم یہ ہوگا، اولیاء کا فیضان یہ ہوگا کہ دنیا تم کو ماننے والی ہو جائے گی، دنیا تم کو ماننے والی ہو جائے گی. حضرت شاہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے کبھی اپنی شخصیت کو نہیں منوایا. آپ کی تصانیف اٹھا کر دیکھو، آپ نے فرمایا مقاصد الاسلام میں، انوار احمدیہ اور دیگر کتب میں وضاحت کے ساتھ تحریر فرما دیا کہ رسول پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی اشارتن یا کنایتن تنقیص رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. اشارتن یا کنایتن گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے، اور جو کھلم کھلا گستاخی کر رہا ہو وہ تو کھلم کھلا کافر ہے. اس کے کفر میں کیا شک ہے کسی کو؟ تو عزیزو، یہ سارے مسائل و حقائق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں یہی آپ سے معروضہ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ سنی مسلمان ہیں، سنی بن کر رہیے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو ٹھوس اپنا لیجئے
اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کے عقیدے کو متزلزل نہ کر سکے. اس طرح قائم ہو جائیے. آج کل دولت کی لالچ دی جا رہی ہے. اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھو، ایک وقت کی نماز پڑھو گے تو 50 روپیہ، 2 وقت کی نماز پڑھو گے تو 100 روپیہ، 3 وقت کی پڑھو گے تو 150 روپیہ، 4 وقت کی پڑھو گے تو 200 روپیہ، 5 وقت کی پڑھو گے تو 250 روپیہ. بہرحال یہ مارکیٹنگ چل رہی ہے آج کل، نماز کی مارکیٹنگ، اور بہت تیزی سے چل رہا مارکیٹ یہ. لہذا نوجوان بچے جو بے روزگار ہیں وہ بیچارے یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چلو وہاں بھی تو نماز پڑھنی ہے نا، وہاں بھی تو اللہ کا ذکر کرنا، وہاں بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، کیا برائی ہے؟ پیسے بھی مل رہے ہیں، نماز بھی مل رہی ہے، ابھی کیا ہونا؟ جا رہے ہیں اور جا کے وہاں اندھے منہ گر رہے ہیں، وہ پیسوں کی لالچ میں گمراہ ہو جا رہے ہیں. یہ اہل حدیث تم کو نماز پڑھانے کے پیسے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ تم کو گستاخ رسول بنانے کے پیسے دے رہے ہیں، تم کو اولیاء اللہ کا بے ادب بنانے پر پیسے دے رہے ہیں. لہذا تم ایسی دولت کو ٹھوکر مارو اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، کیونکہ اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہم کو نہیں چاہیے ایسی دولت جو ہمارے ایمان و عقیدے کو بگاڑ ڈالے. ہم بھوکے رہنا پسند کریں گے، ہم پیاسے مر جانا پسند کریں گے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی کاظم سیریز کی جانب سے اور دیگر علماء اہل سنت والجماعت کے بیانات کے کیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا، جن کا پتہ ہے تالاب کٹا، امان نگر بی، بھوانی نگر روڈ، حیدرآباد، جن کا فون نمبر ہے 9246524187.